بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم ترقی پسند تحریک کو پڑھیں گے۔ ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز 1936 میں ہوا، لیکن اس کے قیام کا ابتدائی اعلان احمد علی، محمود الظفر اور ڈاکٹر رشید جہاں کے مشورے سے 1933 میں کیا گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب روس میں اشتراکی حکومت کے قیام نے پوری دنیا کو متاثر کیا تھا۔ سیاسی نظریہ سازوں میں سے لینن اور مارکس اور ادیبوں میں گورکی وغیرہ نے نوجوانوں کے ذہن اور قلب پر بھرپور اثرات ڈالے تھے، جس سے مذہبی اقدار کو ٹھیس پہنچی اور مادے کو برتری حیثیت دی جانے لگی۔ قدیم رسومات سے روگردانی کی گئی اور ایک ایسے نظام کا منصوبہ وضع کیا گیا جس کا مذہب انسانیت تھا۔ اس نظام میں مذہب کو باطل اور حال کی کائنات پر ایمان غیر ضروری قرار دیا گیا۔ 1935 میں پیرس میں گورکی کی رہنمائی میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی، جس سے متاثر ہو کر سجاد ظہیر، ڈاکٹر تاثیر اور ملک راج آنند نے ٹاکنگ ریسٹورانٹ لندن میں ترقی پسند انجمن کا پہلا اعلان نامہ مرتب کیا۔ اس کی کچھ نقل ہندوستان میں بھجوائی گئی اور 15 اپریل 1936 میں لکھنؤ کانفرنس میں یہ انجمن قائم کر دی گئی۔ انجمن کا پہلا منشور لاہور میں مرتب ہوا اور اسے ڈاکٹر تاثیر، سجاد ظہیر، فیض احمد فیض اور صوفی تبسم نے ابتدائی شکل دی تھی۔ منشی پریم چند کا خطبہ صدارت اس کانفرنس کی ایک اہم ادبی دستاویز تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ جس ادب سے ہمارا ذوق صحیح بیدار نہ ہو، روحانی اور ذہنی تسکین نہ ملے، ہم میں قوت اور حرکت پیدا نہ ہو، ہمارا جذبہ حسن نہ جاگے، جو ہم میں سچا ارادہ اور مشکلات پر فتح پانے کا سچا استقلال پیدا نہ کرے، وہ آج ہمارے لیے بیکار ہے۔ سید سجاد ظہیر نے اس صدارتی خطبے کی تعریف کی اور لکھا، میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ ہمارے ملک میں ترقی پسند تحریک کی غرض و غایت کے متعلق شاید اس سے بہتر کوئی چیز ابھی تک نہیں لکھی گئی۔ ترقی پسند تحریک ایک مؤثر اور جوش سماجی تحریک تھی۔ اس تحریک نے معاشی ناانصافی کے دور میں انسانیت اور مساوات کو مذہب کا درجہ دیا اور ادیب کو سائنسی اور تجزیاتی نقطہ نظر سے آشنا کیا۔ اس تحریک نے ظلم کے خلاف سماجی انصاف کا احساس پیدا کیا، رجائیت اور امید کی شمع روشن کی، عام انسان، محنت کش اور کسان کو ادب کا موضوع بنایا۔ ادب میں نئے موضوعات وضع کیے گئے، لیکن اس کے باوجود اس تحریک کے سب اثرات مثبت نہیں تھے، پازیٹیو اثرات سب نہیں تھے۔ اس تحریک نے مذہب کی نفی کی اور مذہب کی نفی کر کے فرد سے روحانی اطمینان چھین لیا۔ چنانچہ فرد نہ صرف پیداواری قوتوں اور مادے کا غلام بن گیا، بلکہ اشتراکی نظریے کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے پر بھی مجبور ہو گیا۔ حقیقت نگاری کے نام پر عریانی اور فحاشی کو فروغ ملنے لگا۔ یعنی یہ اس کے نیگیٹو پوائنٹس تھے اس تحریک کے۔ ترقی پسند تحریک کے مقاصد اور ادوار ذیل میں ترقی پسند تحریک کے مقاصد درج ہے۔ نمبر 1، ادب کو ادب برائے زندگی قرار دینا اور ادب سے تنقید حیات کا کام لینا۔ 2، اردو ادب کی نوعیت کو بدل دینا۔ 3، علوم و فنون کے رشتوں کو مضبوطی سے استوار کرنا۔ نمبر 4، ادب کو زندگی کی حقیقتوں کا فعال ترجمان بنانا اور اس سے مستقبل کے لیے رہنمائی لینا۔ 5، ادب کو سامراج، جاگیرداروں، سرمایہ داروں، قدیم روایات، مذہب کی گرفت اور پرانی رسوم سے آزاد کرنا۔ 6، ادب کے ذریعے معاشی انقلاب کی راہ ہموار کرنا۔ 7، انسانیت کو مذہب قرار دینا۔ 8، پسماندہ طبقوں کی حمایت کرنا۔ 9، ادب کے درپردہ مارکسزم، کمیونزم اور سوشلزم کی ترویج اشاعت کرنا۔ 10، جمہوریت اور آزادی کے لیے جدوجہد کرنا۔ تو یہ اس کے مقاصد تھے۔ اس تحریک کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور ٹاکنگ ریسٹورانٹ لندن کے اعلان نامے سے سجاد ظہیر کی گرفتاری تک، یعنی ٹاکنگ ریسٹورانٹ میں جو سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے جو منشور پیش کیا تھا، اس وقت سے لے کر سجاد ظہیر کی گرفتاری تک، یعنی 1936 سے 1940 تک۔ دوسرا دور سجاد ظہیر کی رہائی سے پاکستان کی آزادی تک، یعنی 42 سے 1947 تک۔ اور تیسرا آخری دور پاکستان کی آزادی سے سیاسی پابندی اور نئے منشور کی اشاعت تک، یعنی پاکستان کی آزادی یعنی 1947 سے لے کر 1952 تک۔ تو یہ ترقی پسند تحریک اور اس کے اغراض و مقاصد تھے۔ اب ترقی پسند شعراء کیا تھے، کون کون تھے وہ؟
تو اس میں سے جو پہلا ترقی پسند شاعر ہے وہ فیض احمد فیض ہے۔ فیض احمد فیض بنیادی طور پر رومانوی شاعر تھے۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر عشق سے انقلاب کی طرف قدم بڑھایا اور جذبہ و نظریہ دونوں کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کی۔ فیض کی تربیت سیالکوٹ میں فارسی اور عربی کے گہوارے میں ہوئی تھی۔ MAO کالج میں تدریس کے دوران وہ ڈاکٹر رشید جہاں اور سید زجاج ظہیر سے ملے اور ترقی پسند تحریک میں شامل ہو گئے۔ فیض کی تقریباً 15 شعری اور نثری تصانیف شائع ہو چکی ہے۔ ان میں نقش فریادی، دست صبا، زنداں نامہ، دست تہ سنگ، سر وادی سینا، شام شہریارہ، میرے دل میرے مسافر ان کی شاعری کی کتابیں ہیں۔ فیض کا کلیات نسخہ ہائے وفا کے نام سے چھپ چکا ہے۔ فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک کے سب سے مقبول اور ممتاز شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی اندر کی رومانوی آواز کو زندہ رکھا، چنانچہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عاشقی فیض کی عبادت ہے اور ترقی پسندی ان کا فرض ہے۔ فیض احمد فیض کے چند اشعار آپ کے سامنے موجود ہے۔ بول کہ لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کہ جاں اب تک تیری ہے، بول کہ سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے۔ تو یہ ان کے اشعار تھے فیض احمد فیض کے۔ دوسرے جو شاعر ہے وہ علی سردار جعفری ہے۔ جب ترقی پسند تحریک کی بنیاد ڈالی گئی تو علی سردار جعفری کو اس تحریک میں اپنے خوابوں کی تعبیر نظر آئی۔ علی سردار جعفری نے مزدوروں، کاشتکاروں اور محنت کشوں کے مسائل پر ولولہ انگیز نظمیں لکھی اور آنے والی پر امید صبح کا خواب دیکھا۔ علی سردار جعفری سرمایہ دارانہ نظام کے شدید مخالف ہے۔ انہیں انسانی محرومیوں کا حل صرف مارکسیت میں نظر آتا ہے۔ ان کی شاعری بے حد سادہ ہے اور بعض اوقات بے لطف و بے مزہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں: چاند کے کٹورے سے چاندنی چلگتی ہے، دل کے سبز زاروں میں پھر بھی ایک اندھیرا ہے۔ ساحر لدھیانی ایک اور شاعر ہے ترقی پسند تحریک سے وابستہ جو تھے۔ ساحر لدھیانی کی شاعری میں رد عمل کی لہر ان کی ابتدائی زندگی کی محرومیوں اور باپ کے جابردارانہ رویے سے پیدا ہوئی، چنانچہ ان کی دردمندی میں بھی تلخی اور زہرناکی ہے اور مسرت میں اداسی لپٹی ہوئی ہے۔ مسعود مفتی نے ساحر لدھیانی کو لفظوں کا جادوگر کہا ہے۔ ابھی نہ چھیڑ محبت کے گیت اے مطرب، ابھی حیات کا ماحول خوشگوار نہیں۔ مطرب یعنی دل خوش کرنے والا، ٹھیک ہے۔ ساحر کی شاعری میں ایک نوجوان کی ناکام محبت ہی نہیں دکھائی دیتی بلکہ وہ احتجاج بھی نظر آتا ہے جو ہر ذی شعور شخص کو معاشرے کے کالے اصولوں کے خلاف بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ ساحر بطور انسان ایک ناکام شخص تھے۔ انہیں زندگی سے ناکامیوں کے علاوہ کچھ نہ ملا، محبتوں نے بھی اسے ناکامی اور رسوائیوں کے علاوہ کچھ نہ دیا۔ ساحر نے عمر بھر شادی نہیں کی کیونکہ وہ آخری وقت تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ شادی کی جائے تو کس سے۔ اس حوالے سے ان کا ایک شعر یہ ہے: تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر دو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو۔ تو یہ اس حوالے سے ایک شعر ہے۔ بقول مسعود مفتی اسے نت نئے موضوعات کا بادشاہ قرار دینا غلط نہ ہوگا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا اس کے دربار میں خوبصورت موضوعات ہاتھ بندے اپنے رقم ہونے کے منتظر ہے۔ ساحر لدھیانی نہ صرف اس صدی میں نظم کے حوالے سے عظیم ترین شاعر ہے بلکہ آنے والی کئی صدیاں بھی شاید دوسرا ساحر پیدا نہ کر سکے۔ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ ایک اور شاعر ترقی پسند شاعروں میں جو شامل ہے وہ احمد ندیم قاسمی ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے وادی سون ضلع خوشاب کے ایک آوان قبیلے میں آنگ کھولی۔ ادبی زندگی کی ابتدا نظم نگاری سے کی۔ سرکاری نوکری چھوڑ کر لاہور آئے تو رسالہ پھول اور تہذیب نسواں کے مدیر مقرر ہوئے۔ ان رسائل کے علاوہ انہوں نے ترقی پسند رسالہ فنون بھی جاری کیا۔ شاعری میں دھڑکنیں، رمجم، جلال و جمال، شعلہ گل، دشت وفا، سوام اور محیط نام کے کئی مجموعے چھپ چکے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کے ہاں ترقی پسند رویہ اکتسابی ہے۔ شعری مجموعہ دھڑکنیں میں ان کا مزاج رومانی ہے لیکن ترقی پسند تحریک نے انہیں بلند آہنگ ہونے پر مائل کیا، چنانچہ ان کے ہاں دو لہجے پیدا ہوئے، ایک رومانوی اور دوسرا ترقی پسندی۔ وہ رنگ زمانہ کو اپنی شاعری میں شوق سے قبول کرتے ہیں اور زمانہ بھی انہیں قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ بقول ڈاکٹر وزیر آغا، ندیم نے خود کو ہر زمانے کی تازہ کروٹوں سے اخذ و احتساب کی طرف مائل رکھا۔
احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اسرار الحق مجاز ہے، مجاز انقلابی شاعر ہے، انہیں فوراً انقلاب برپا ہو جانے کی آرزو ہے۔ انہوں نے اپنی غزل میں انقلابی اور ترقی پسندانہ نظریہ کا پرچار کیا۔ ان کی نظم میں داخلیت بھی ہے، خارجیت بھی ہے اور ترقی پسندیت بھی ہے، لیکن ان کی شاعری کا حاصل محرومی کے سوا اور کچھ نہیں، جس سے فرار حاصل کرنے کے لیے مجاز نے پہلے اپنے آپ کو شراب میں گم کر دیا اور پھر محرومیوں کے ازالے کے طور پر موت کی آغوش میں پناہ حاصل کر لی۔ وہ فرماتے ہیں تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ اسی علاوہ ظہیر کاشمیری ہے۔ ظہیر کاشمیری ترقی پسند نظریے پر یقین رکھنے والے شاعر ہیں۔ ان کی پیدائش امرتسر میں ہوئی، جہاں اسی زمانے میں جلیان والا باغ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ظہیر نے اس حقیقت کو انقلابی نظر سے دیکھا اور اسے بلند آہنگی سے پیش کیا۔ ترقی پسند شاعروں میں ظہیر ایک پرجوش انقلابی شاعر ہیں۔ ان کے شعری لہجے میں جوش و خروش، گن گرج اور نیرہ بازی کا سا چلن ہے۔ ان کی سوچ میں یاسیت نہیں بلکہ رجائیت ہے۔ وہ خود کو یعنی ترقی پسندوں کو چراغ آخر شب قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں ہے علم کہ ہم ہے چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا انہیں اجالا ہے۔ اس کے علاوہ جوش ملیح آبادی ہے۔ جوش کو شاعر انقلاب، شاعر شباب اور شاعر شراب کے حیدرآباد سے جانا جاتا ہے۔ ان کے کلام میں رومانوی اور انقلابی رویوں کا دلکش امتزاج ہے۔ وہ بلند آہنگ اور بلند فکر شاعر ہے۔ ابتدا میں غزل کو ذریعہ اظہار بنایا، مگر بعد میں نظم گوئی کو اپنا شعار بنایا۔ جوش رباعی لکھنے والے شعراء میں بہت اونچے درجے پر فائز ہیں۔ انہیں مرثیہ نگاری میں بھی انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ جوش الفاظ کے بارے میں کہتے ہیں الفاظ کے باب میں یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ وہ صرف کرتاس پر محض چند مخصوص نشانات یا چند صوتی علامات کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ نقوش و علامات نہیں، جیتے جاگتے اور چلتے پھرتے اجسام و افراد ہوتے ہیں۔ آدمیوں کے مانند پیدا ہوتے، پروان چڑھتے، عروج و زوال سے دوچار ہوتے، سفر کرتے اور مر جاتے۔ جوش کا نمونہ کلام آپ کے سامنے ہے۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب انقلاب انقلاب۔ تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں، جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے۔ تو یہ ان کے اشعار تھے۔ نون میم راشد بھی ہے۔ اصل نام نذر محمد راشد تھا۔ گجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ راشد کی مادری زبان پنجابی تھی، البتہ انہیں فرانسیسی اور روسی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ راشد نے جس دور میں جنم لیا وہ ہندوستان کے انتشار کا زمانہ تھا۔ ہندوستانی معاشرہ تنزلی کی طرف جا رہا تھا۔ راشد کا کلام پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بیک وقت زندگی سے نالاتے اور بے اطمینانی کا شکار تھے۔ اور کہتے ہیں وصال دوست سے بھی کم نہ ہو سکی راشد، ازل سے پائی ہوئی تشنگی کو کیا کیجیے۔ تو یہ ترقی پسند تحریک اور اس سے وابستہ شعراء تھے۔ اب ترقی پسند افسانہ۔ ترقی پسند افسانے کا رشتہ زندگی کی حقیقت نگاری سے وابستہ ہے، اور اس کی ایک مثالی تحلیق پر چند کا افسانہ کفن ہے۔ انگارے کے افسانوں میں مشرقی اقدار کے خلاف غم غصہ کی آگ زیادہ تھی، لیکن ان افسانوں کی فنی جہت کمزور تھی۔ ترقی پسند افسانے میں پلاٹ، کردار اور ماحول کہانی کے امتزاجی تاثر کو بڑھانے میں دوسرے اقسام کے افسانے ہی کی طرح معاونت کرتے ہیں، لیکن ایک مخصوص قسم کا تاثر پیدا کرنے کے لیے صورت واقعہ اور کردار اس طبقے سے منتخب کیے جاتے ہیں جن پر زندگی نامہربان ہے، یعنی مزدوروں، کسانوں وغیرہ۔ چنانچہ امیروں کے مقابلے میں غریب، کارخانہ داروں کے مقابلے میں مزدور اور افسروں کے مقابلے میں کلرکوں کو اس افسانے کا زیادہ موضوع بنایا گیا ہے۔ ترقی پسند افسانے کا مقصد معاشرتی اور معاشی تضاد کو مارکسی حقیقت نگاری کے زاویے سے اجاگر کرنا تھا۔ چنانچہ مقصد کو فن فوقیت دی گئی اور بہت سے ایسے افسانے لکھے جانے لگے جو فنی لحاظ سے کمزور تھے اور یکساں قسم کا تاثر پیدا کرتے تھے، جس پر پروپیگنڈے کا گمان بھی ہوتا تھا۔ حقیقت نگاری کے اس رجحان کو ملک میں خاطر خواہ پذیرائی ہوئی اور ترقی پسند تحریک سے نہ صرف چند بڑے افسانہ نگار ابھرے، بلکہ حقیقت نگاری کے رجحان کو مستقبل کے افسانہ نگاروں نے بھی قبول کیا۔ ترقی پسند افسانوں کا پہلا مجموعہ انگارے ہے، جو ترقی پسند تحریک کے آغاز سے کچھ عرصہ پہلے دسمبر 1932 میں منظر عام پر آیا۔ اس کے مصنفین سید سجاد ظہیر،
رشید جہاں، محمود الظفر اور احمد علی تھے۔ یہ کتاب مارچ 33 میں ضبط ہو گئی، جس کے نتیجے میں اس کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ انگارے کے خلاف 1933 میں انگریزی روزنامے ہندوستان ٹائمز کی 11 فروری کی اشاعت میں ایک مضمون شائع ہوا، جس میں آل انڈیا کانفرنس لکھنؤ کی قرارداد کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ہم دل آزار اور فحش کتاب انگارے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، جس میں خدا اور اس کے پیغمبروں کا مذاق اڑا کر تمام مسلمانوں کی جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، اور جو مذہب اور اخلاقیات دونوں نقطۂ نظر سے انتہائی قابل اعتراض بات ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اس وقت کی انگریز سرکار نے ہندوستان ٹائمز میں یہ خبر شائع کی انگارے کے خلاف۔ ٹھیک ہے، چند ترقی پسند افسانہ نگاروں کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ ویڈیو طویل ہو جا رہی ہے تو لہٰذا آپ اس کو خود پڑھ لیجئے، اس میں اتنے مشکل الفاظ نہیں ہے۔ امید ہے اگر پھر بھی آپ کو کچھ مشکل ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کے جوابات دیتا رہوں گا۔ رشید جہاں ہے، محمود ظفر ہے، احمد علی ہے، پریم چند ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے افسانہ نگار ہے جو ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی اور ترقی پسند تحریک تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ اس کو پڑھ لیجئے، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے کام آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔